یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک رب کی تدبیر تھی جس میں بے شمار حکمت پوشیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری امت اہل بیت کی قربانیوں کی مقروض ہے کہ جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو آپ کو پورا حق ہے ماتم کرنے کا۔ اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ کہ جس کی داستان سنائی جائے تو پتھر دل بھی رو پڑے۔ یہ واقعہ مسلمانوں میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ ہر سال یہ دن آتا ہے تو لوگوں میں فلاح و بہبود کا جذبہ اجاگر کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا اور پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اس واقعے کی کہانی تو ہر کوئی سناتا نظر آتا ہے، لیکن یہ کیا پیغام دیتا ہے یہ شاید کوئی نہیں دیکھتا، جو کہ اصل مقصد ہے۔ اینڈ آئی وانٹ یو کہ اسے ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اصل مقصد تک پہنچ پائیں۔ واقعہ کربلا مسلمانوں کو ایک سبق دیتا ہے، حق اور سچ پر چلنے کا جذبہ دیتا ہے کہ جب بات حق کی ہو، جب بات دین پر آئے تو اپنی جان مال کو بے درک قربان کر دیں اور ہمیشہ کے لیے سرخر ہو جائیں۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں 72 بھی لے جانا ہو تو لے جانا، لیکن اپنے قدموں کو پیچھے نہ کرنا، اپنے ارادوں کو ترک نہ کرنا۔ اگر آپ حق پر ہو تو چاہے ساری دنیا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن ہمت نہ ہاریں، اور یہی شجاعت شہید کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ سننے میں تو یہ کافی جذباتی باتیں لگتی ہیں، سوائے ان کے کہ جو اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا مقصد رکھتے ہیں، ورنہ صبح کما کر رات کو کھا کر تو سبھی سو جاتے ہیں۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ اپنے کاموں کے لیے چن لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری امت اہل بیت کی قربانیوں کی مقروض ہے کہ جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ ورنہ مسلمان تو یزید بھی تھا، لیکن رہتی دنیا تک ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک رب کی تدبیر تھی جس میں بے شمار حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ بات اس حدیث میں ملتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی لا کر دی اور شہادت حسین کی بشارت سنائی، یعنی جب رب اپنے پسندیدہ بندوں کو سرخرو کرنا چاہتا ہے تو ان سے ایسا ہی عظیم کام لیتا ہے، اور اللہ عظیم کام بھی انہی عظیم بندوں سے لیتا ہے جو اسے پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ ان سب کو فیس کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے صبر و شکر کی مثال قائم کر دی اور اپنے رب کی تدبیر پر راضی رہے، یہاں تک کہ سر بلند ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول بھی اس واقعے کی پوری طرح سے ترجمانی کرتا ہے کہ اگر آپ کو ایک دن بھی آزادی کا شان سے جینے کا ملے تو اس ایک دن کو ان 100 دنوں پر فوقیت دیں کہ جو آپ کو کسی کا غلام بنا دے۔ اگر قرض لینا آپ کو کسی کے حکم کا تابع کرتا ہے جو آپ کی آزادی چھینتا ہے تو اس پر اپنی غریبی کو فوقیت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، اگر کسی کٹے کان والے سیاہ فام شخص کو بھی تم پر حاکم مقرر کر دیا جائے جو قرآن اور سنت کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی اطاعت کرو۔ یعنی اہم قرآن و سنت ہے، اور جس شخص کو قرآن و سنت کا شعور نہیں وہ نہ ہی حاکمیت کے لائق ہے اور نہ ہی اطاعت کے۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ کہہ کر فارمیلٹی پوری کرنے سے بہتر ہے کہ اس کا عملی نمونہ پیش کریں، تو بالآخر آپ اس کنڈیشن کو پہنچ ہی جائیں گے کہ آپ آزادی کے ساتھ ترقی بھی کریں گے اور چناؤ بھی اپنی لائف کا۔ پھر آپ کو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ آپ چوزر نہیں اپنے مقصد کے، کیونکہ اس وقت آپ اپنے خوف پر غالب رہو گے، اور جب آپ اپنے خوف پر غالب آ گئے تو کوئی یزید آپ کو اپنے آگے نہیں جھکا سکتا، اور 72 کا لشکر بھی اسی خوف سے آزاد تھا۔ اس ویڈیو کے بعد آپ خود کو جانچیں کہ آج ہم کون سے مسلمان ہیں، یزید والے یا اہل بیت والے؟ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے انا، لالچ اور خود غرضی کی پٹی ہٹائیں تو آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں، اور جب آپ کو معلوم ہو جائے، جب حقیقت نظر آ جائے تو آپ کو پورا حق ہے ماتم کرنے کا اپنی بے بسی پر۔